اور خبریں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی ناراض ہیں، میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، اور جن میں یار بولتا ہے نا وہ لوگ پہچان جاتے ہیں فوراً کہ یہ واڈا صاحب کے اندر کون بول رہا ہے، تو وہ یار بول رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سپیڈ کے ساتھ ہمارے چینل بند ہو رہے ہیں اس سپیڈ کے ساتھ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے۔ آپ کو اس کی بندش کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس میں آپ بہت سست اور سلو جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو بھی کہیں، اس لیے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ حق کہنا ہے، وہ ہم کہیں گے۔ چینل بند کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ان کی مرضی، مالک وہ ہیں چینلوں کے، ہمارا کام تو آواز حق بلند کرنا ہے۔ میں کئی سالوں سے کہہ رہا تھا اور بار بار دہرا رہا تھا، آپ میں سے جو لوگ مستقل ہمیں سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ سفارتی سطح پہ ہم بہت کمزور جا رہے ہیں۔ ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بٹھائے گئے ہیں، میں اس وقت تبصرہ اس پہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ ان کو پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، پاکستان کا بیانیہ بنانا چاہیے تھا، اور پاکستان کا بیانیہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور ہمارے وزیرستان وغیرہ میں بھی۔ وہ دہشت گردی کئی رستوں سے کرواتا ہے، کہیں براہ راست کرواتا ہے، کہیں افغانستان کے ذریعے کرواتا ہے۔ افغانستان کے اور ہمارے درمیان اس نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اور باقی کے لیے توغدو کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں لڑائے افغانستان کے ساتھ اور کچھ خرچہ پانی دے تو ہم لڑتے رہیں۔ انہوں نے بنی بنائی گیم، ہم افغانستان، ترکی، بنگلہ دیش، ایران، جتنے ممالک اسلامی ایسے ہونے چاہیے بس، اور قول قرآن مقدس کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور ہمیں الگ الگ کر کے مارا گیا ہے۔ یہ بھی میں نے کئی جمعے پہلے عرض کیا تھا۔ اب پاکستان کی باری آ رہی ہے، اور وہ آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ دشمن نے کس طرح سازش مازش کر کے، اور وہ سازش آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، کھل جائے گی، حقائق بالآخر آ جاتے ہیں منظر عام پہ، کتنی دیر چھپے رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کر رہا ہے، ہم نے سارا معاملہ طے کر کے پاکستانی حکام کے ساتھ معاملات طے کر کے حملہ کیا تھا۔ ہم حملہ کریں گے، آپ مذمت کر دینا، ہماری واہ واہ بن جائے گی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری آرمی کا اور ایئر فورس کا خصوصاً، کہ انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دے کے انڈیا کی اور کچھ ہمارے سیاستدانوں کی یہ سازش جو ہے اس سے بری طرح ناکام بنا دیا۔ انڈیا ہمارے اوپر کچھ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ، وہاں حادثہ ہو جائے تو کیڑی بھی مر جائے تو اس کا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے۔ پاکستان کی ٹرین جلا دی گئی، بندے مار دیے گئے، ہماری زبان ہی نہیں کھلتی، اس لیے کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری شوگر مافیا کی تجارتیں ہیں۔ اور یہی کہہ رہا تھا بڑے سالوں سے، کبھی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، کبھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، اور اب اسحاق ڈار۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان کے بیانیے کے لیے ان کے بنائے ہوئے سینکڑوں سفیروں نے، جن پہ ہمارا غریب قوم کا اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، ہمارا بیانیہ بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ چلیں اپنا نہیں بنا سکتے تھے تو جو دشمن کا بیانیہ ہے اس کا جواب ہی دے دیتے، وہ بھی نہیں کیا۔ اب جب جنگ ہو گئی، حالات اس نیج پہ پہنچ گئے کہ پوری دنیا میں شور پڑا، جو کچھ ہوا ابھی تک پڑا ہوا ہے شور، تو اب ایک وفد تشکیل دیا ہے جو جائے گا باہر، اور باہر جا کے اپنا موقف بتائے گا۔ اس وفد کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ شاید شیری رحمان صاحب اور ہنا ربانی کھر بھی ہیں، مصدق ملک اور دستگیر خرم دستگیر صاحب ہیں، اور ایک آدھے صاحب ہیں۔ کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ جب اپوزیشن کھل کے آرمی کے ساتھ کھڑی تھی، کھل کے آپ کے بیانیے کی حمایت کر رہی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لیتے۔ جتنی اپوزیشن جماعتیں ملک میں ہیں، پہلا موقف تو فقیر کا یہ کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ملک میں ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی لیتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا 2 وفود بنا دیتے،
कोई ये वफद पूरी दुनिया तो नहीं ना फहराएगा। 2 वफद बना देते को 8-10 मुल्कों में, एक वफद चला जाता 8-10 मुल्कों में दूसरा वफद, तमाम जमातों को शामिल करते ताकि इनकी बात दुनिया के सामने मोतबर होती, वजनी होती और मानी जाती। ऐसा नहीं किया। चलें ऐसा नहीं किया तो जो वफद बनाया है, अब मुझे नहीं पता वो 8 रुकनी है 10 रुकनी है, अगर वो 8 रुकनी है तो उसमें 4 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के डाल लिए जाते ताकि ये बात मोतबर हो जाती। लेकिन अन्ना वंडे रिओड़ियाँ पों अपने वो अन्ना भी रात 2:30 बजे उठ के स्विमिंग करनी शुरू कर देता है। आप अपने आप से बाहर देखता ही नहीं। कभी लोग समझते थे ये शहबाज नवाज से ज़्यादा अक्लमंद है, इसके सर पे नवाज चल रहा है, लेकिन जब से इस पे जिम्मेदारी पड़ी है इसने साबित किया कि मैंने तो पट्ठा बिठा के रख दिया है, नवाज का भी, मुस्लिम लीग का भी और मुल्क का भी पट्ठा बिठा दिया है। यानी झूठ बोलता है और ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि सुनने वाला हंसे बगैर नहीं रह सकता। ये साहब जिसको अल्लामा इकबाल के शेर भी याद आते थे, एड़ियाँ रगड़नी भी आती थी और पानी निकालना भी आता था, इसको ये नहीं आता कि मैं अपोजिशन को भी साथ लेकर चलूँ। अल्लाह ने हमें एक फ़तह अता फरमाई है, इस फ़तह को पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, पूरी कौम में यकजहती पैदा हो गई है। तो इस यकजहती को कायम रखने के लिए अपोजिशन से भी कहें कि भाई ये बाहर एक वफद भेज रहे हैं, आप भी इसमें आ जाएं और हम मिलजुल के इस मुल्क का मुकदमा लड़ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। आपका ये वफद जो जाएगा इसकी टके की वैल्यू नहीं है बाहर, इसलिए कि लोगों को पता है ये 47 वाले हैं, ये जाली हुकूमत में बिठाए हुए हैं, इनके पास मैंडेट अवाम का नहीं है, ना कौम इनके साथ है, ये अपने अवाम में बाहर नहीं निकल सकते। वो भेजे जा रहे हैं और वो भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए। काश कोई सीनियर सफारतकार, वजारत खारजा के साबिक सेक्रेटरी साहबान, साबिक सियासतदान जो समझदार हैं, जिनको अपने और बेगाने मानते हैं कि ये खारजा अमूर में महारत रखते हैं, उनको भेजा जाता। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये नहीं किया गया। ये तो शहबाज के इख्तियार में था, इसके लिए तो कहीं से इजाज़त नहीं लेनी थी। बिलावल को इसलिए रखा है कि बिलावल और उसका अब्बा कभी कभी शहबाज को आंखें दिखाते हैं, आगे बजट आ रहा है, उनकी ज़रूरत है, उधर से अदम एतमाद की खबरें भी आ रही हैं, उसमें भी शहबाज की हवा निकली हुई है, शायद स्विमिंग भी भूल जाए कुछ दिनों में। तो शहबाज को ये समझ नहीं आई कि मैं अपने नंबर बनाऊं और वाह वाह भी करवाऊं और मुल्क का मुकदमा भी तगड़ा करके लड़ूं, इनको तमाम अपोजिशन जमातों को बाहर भेजूं। और चलें तहरीक इंसाफ को नहीं, मौलाना का कोई बंदा ले लेते। हाफिज नईमुर रहमान साहब तो अभी तक आपकी गुड बुक में है, उनका ही कोई बंदा ले लेते, उनका भी कोई बंदा नहीं लिया। तो एक तो फ़कीर की राय यह है कि अब भी इस वफद की तश्कील नौ करनी चाहिए और बराबर बराबर आदमी उतने अपोजिशन के उतने। दूसरा, कुछ दिनों से 2-4-5 दिनों से मैं भी महसूस कर रहा हूँ, पूरी कौम भी महसूस कर रही, और तमाम बोलने वाले लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज के दरमियान कुछ गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ क्यों हो गई है? मोहतरमा चाहती हैं कि हमारी वाह वाह रहे। मोहतरमा जाके बच्चों से पूछती हैं पाकिस्तान किसने बनाया, तो बच्चों को सिखाया हुआ, वो कहते हैं नवाज शरीफ ने। बड़ी खुश होती कि शाबाश देती है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसने बनाया? नवाज शरीफ ने। वाह वाह। अब मोहतरमा ने सोचा कि हम 4-5 दिन खामोश रहे हैं, कौम भी हमारे साथ नाराज़ है, हम मोदी के खिलाफ भी नहीं बोले और इंडिया के खिलाफ भी कोई लफ्ज़ नहीं निकाला मुंह से, तो कोई ऐसी छोड़ें कि हमारी वाह वाह रहे। इसलिए कि हमारे मानने वाले तो शेर और एक बारी फिर कहने वाले हैं ना। बेशक 47 पे आए, वो गुस्से नहीं होते, जमहूरी लोग हैं माशाल्लाह। कैसे जमहूरी लोग हैं कि वो बूट चाट के भी आए तो फिर भी खुश हैं कि आ तो शेर गया है ना। शेर खा जख्मी हो, शेर खा बीमार पड़ा हो, लेकिन वो चाहते हैं रहे यही, उनको बस यही चाहिए। मोहतरमा ने कहा कि ये JF-17 थंडर जिसने राफेल मार गिराया है, ये मेरे अब्बा की इजाद थी। इस पे शोर पड़ा हुआ, इस पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उस दिन से भरा हुआ। और खबरें ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वाले भी नाराज हैं। मियाँ साहब इधर बड़े भाई को नाराज करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, इनको राजी करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं।
میاں صاحب پھنسے ہوئے ہیں درمیان میں. اس لیے میاں صاحب کا آج کل آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھا کریں, جب وہ شاباش کی اور واہ واہ کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے پریشان بندہ مرا ہوا ہے. انہوں نے ناراضگی کا اظہار, میں نہیں کہہ رہا, بہت سارے لوگ تو کہہ ہی رہے تھے, لیکن رات اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 نمائندہ جو جب بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی بول رہا. وہ پنجابی میں وہ کہتی ہے نا, میں نہیں بول دی میرے میرا یار بول دا. اور جن میں یار بولتا ہے نا وہ لوگ پہچان جاتے ہیں فوراً کہ یہ واڈا صاحب کے اندر کون بول رہا ہے, تو وہ یار بول رہا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے مریم نواز اور نواز شریف کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, اور اس نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ تم جنگ کے دنوں میں خاموش رہے ہو, یہ تمہاری اوقات ہے, قوم تم سے ناراض ہے. اور مجاہد جو میدان جہاد میں قربانیاں دے رہے تھے وہ بھی تم سے نالاں ہیں. یہ سن لیں فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اسی پہ میں ختم کروں گا انشاءاللہ, باقی تبصرہ اس پہ پھر کریں گے. آج آپ فیصل واڈا کو سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. واڈا صاحب, صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ابھی جارحیت کا خطرہ ٹلا نہیں ہے, ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اگر جو ڈیلیگیشنز باہر جا رہے ہیں تو 2-3 بندے اگر پی ٹی آئی کے بھی ڈال دیتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ دیکھیں میر صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ایک تو میر صاحب یہ کہ یہ جو جٹ صاحب نے بات کی, میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ جو مجرمانہ خاموشی تھی میاں صاحب کی طرف سے, اور جو ٹک ٹاک صوبائی گورنمنٹ ہے اس کی جو خاموشی تھی وہ سب کو فیل ہوئی. کیونکہ دیکھیں ہم نے کسی کی حب الوطنی پہ کبھی سوال نہیں کیا, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, سب حب الوطن ہیں. لیکن خاموشی جو ہے بڑی معنی خیز ہے, اس نے ہرٹ کیا ہے پاکستانیوں کو. مطلب میرا اس کا, لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ساری اسٹریٹجی نواز شریف صاحب خود بنا رہے تھے. دیکھیں میر صاحب, پرابلم یہ ہے کہ نہ تو پڑھے لکھے نہ ان میں کوئی شعور ہے. دیکھیں اس طرح کی جو ٹک ٹاک گورنمنٹ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے نیشنل یونٹی پہ نہیں میر صاحب, دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہیں گے, دیکھیں میری واحد, ہم سب کی پاکستان کی واحد ایئر فورس ہے پوری دنیا کے اندر جو اپنے جہاز بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی کا کوئی اسکرو بھی یہ ساری محنت ہماری پاکستانی ایئر فورس کی. آپ اس ایئر فورس کے دفاع نہیں کر پا رہے. آپ پھر اس طرح کے بیانات دے دیں کہ جی ہم نے ٹھنڈر بنا دیا تھا, جہاز جیٹ بنا دیا تھا, جیٹ کے اوپر سیٹ کہاں سے اتنی بڑی لائیں گے بھائی, کس کو بٹھائیں گے لا کے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک کمرے کے اندر سے آپریشن روم کو چلا رہے ہیں. آپ مذاق بنا. دیکھیں نالائق, میں شاید نالائق اولاد ہوں اپنے باپ کی, ٹھیک ہے, اگر میں نالائق اولاد ہوں میرا باپ ایکسیپٹ کرے گا مجھے, نالائق ہے, میں اس کو کھلایا روٹی کھلاتا رہوں گا, لیکن کم سے کم میں شرمندگی کا باعث تو نہ بنوں. مطلب ایک نواز شریف صاحب ہیں, وہ ایک عمر دراز آدمی ہو گئے ہیں, وہ بزرگ ہیں ہمارے, جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر. اب اس آدمی کے لیے شرمندگی بن رہی ہے یہ باتیں. مطلب اس کو بڑے کریٹیوٹی مذاق بنا رہے ہیں, آپ قوم کا مذاق بنا رہے ہیں, آپ افواج کا مذاق بنا رہے ہیں. مطلب واٹ ربش. مطلب یہ کوئی لاجیکل بات ہے, کوئی سینسیبل بات ہے؟ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو اب گفتگو شروع ہو گئی ہے, حکومت اور اپوزیشن میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور آپ بھی نواز شریف صاحب کو کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو اس سے الٹیمیٹلی فائدہ دشمن کو؟ دیکھیے امیر صاحب, میں آپ کو دو منٹ اور لوں گا. دیکھیے میں میاں صاحب کو کرٹیسائز بالکل نہیں کر رہا. میں ان کی صوبائی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ وہ ان کو مذاق بنا رہی ہے. وہ خاموشی جو ہے اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا پاکستانی. ٹک ٹاک گورنمنٹ نے جواب دیا, مجھے ہرٹ کیا اس نے, ٹھیک ہے, ایس پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب سب بیان دے رہے تھے, ہم کھل ہمیں ٹویٹر بین ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر, میرا ٹویٹر اتار دیا انہوں نے, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے. ہمارے باپ کی جنگ نہیں تھی, تو پاکستان کی جنگ تھی, باپ سے ہی بڑی جنگ تھی.